زرداری صاحب کی سیاست جو ہے نا وہ چومکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بڑے باریک بین اور بڑے دور اندیش بھی ہیں. وہ جب گفتگو کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے منطق جو ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور عام شخص جو ہے, عام شعور رکھنے والا شخص جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا. آنے والے الیکشن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس بات کا جو ہے وہ نقصان پیپلز پارٹی کے اینڈ پہ رکھ دیں کہ جناب آپ نے کچھ نہیں کیا تھا. تو انہوں نے اس کو اعتراف جرم کر لیا ہے, تاکہ جب آپ اعتراف جرم کر لیتے ہیں تو آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار نمازت تو کر ہی لی ہے تو اب ان کو ہم ووٹ کیوں نہ دیں. کل دیکھیں نواز شریف صاحب کی بات ہوئی ہے, انہوں میاں صاحب نے ان کو ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون میں انہوں نے اتفاق رائے کیا دونوں نے کہ ہم ملک کی استحکام کے لیے, معیشت کی بہتری کے لیے اور جو چھوٹے موٹے عوامی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گے. السلام علیکم. ایڈیٹوریلزم کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایہ. ہمیں یہ پہلے ہی شو میں بات کر چکے ہیں کہ نومبر کا ماہ اتحاد کا ماہ ہوگا, اور آج پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے اتحاد کے بعد یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب ہیں. ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم آصف زرداری نے یہ اعتراف کر دیا ہے کہ ملکی معیشت کو پچھلے 16 ماہ میں 5 سے 10 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے. تو سر اس بیان کے بعد کون سی ایسی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں جن کو زیادہ نقصان ہوگا اور کن کو کم ہوگا, کیونکہ وہ اعتراف ہی نہیں کر رہے تھے پہلے. دیکھیں زرداری صاحب کی سیاست جو ہے نا وہ چومکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بڑے باریک بین اور بڑے دور اندیش بھی ہیں. وہ جب گفتگو کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے منطق جو ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور عام شخص جو ہے, عام شعور رکھنے والا شخص جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا. زرداری صاحب نے جو پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر اور ان کے اتحادی باقی وزراء انکلوڈنگ ان کے اپنے بیٹے بلاول, ان کی حکومت پہ بھی اعتراض کیا ہے, اور ساتھ پیپلز پارٹی کی سکن سیف کی ہے کہ آنے والے الیکشن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس بات کا جو ہے وہ نقصان پیپلز پارٹی کے اینڈ پہ رکھ دیں کہ جناب آپ نے کچھ نہیں کیا تھا. تو انہوں نے اس کو اعتراف جرم کر لیا ہے, تاکہ جب آپ اعتراف جرم کر لیتے ہیں تو آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار نمازت تو کر ہی لی ہے تو اب ان کو ہم ووٹ کیوں نہ دیں. ایک طرف تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ مستقبل پہ جتنی گہری نگاہ ان کی ہے اس کے تحت انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو مظلوم ثابت کریں, اور یہ کہیں کہ جناب میرا بیٹا تو وزیر خارجہ تھا, ہمیں تو وزارت خارجہ ملی تھی, اسپیکرشپ ملی تھی, باقی کام تو سارے کے سارے نون لیگ کے پاس. ہم لیول پلینگ کا جو ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں نا. لیول پلینگ نہیں ہے اس طرح کی. پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے کہ وہ کس کے ساتھ جاتی ہے. اگر وہ انتخابی تاج, کل دیکھیں نواز شریف صاحب کی بات ہوئی ہے, انہوں میاں صاحب نے ان کو ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون میں انہوں نے اتفاق رائے کیا دونوں نے کہ ہم ملک کی استحکام کے لیے, معیشت کی بہتری کے لیے اور جو چھوٹے موٹے عوامی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گے. تو یہ جو دونوں لیڈرز کی گفتگو ٹیلی فونیکلی ہے, اگر وہ باقاعدہ اتحاد کی شکل میں جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں ایک بہت بڑا گروپ شامل ہے, ایسا گروپ ہے جو نہیں چاہتا کہ پیپلز پارٹی سے ملا جائے. وہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی رائیں جدا ہیں اور ان کے کارکن ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. اگر پیپلز پارٹی کے لیے کوئی سافٹ کارنر نواز شریف صاحب کا ہے اور وہ کوئی ایک حلقہ انتخابی حلقہ چھوڑ دیں قومی اور صوبائی اسمبلی کا, تو وہاں مسلم لیگ نون کے ان کو چابک لے کے بھی کھڑے ہو جائیں گے نا کہ ان کو ڈنڈا ماریں گے اگر یہ ووٹ نہیں دیں گے پیپلز پارٹی کو, تب بھی رعایت ہونا دیں پیپلز پارٹی کو. بعض حلقے ایسے ہیں جہاں نفرت کی سیاست بہت زیادہ ہے, تو وہاں سے اس خوف کے مارے زرداری صاحب کوئی فائنل ڈیسیژن اپنا نہیں لے رہے. انہوں نے اپنے فرزند سے اپنی سی ای سی میں یہ ڈسکشن کر لی ہے. اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جاتے ہیں تو سیاست کا رخ اور بھاؤ مختلف ہوگا, اور اگر وہ مسلم لیگ نون سے مائنس رہ کے اور مطلب استحکام پاکستان پارٹی ہے, پی ٹی آئی کا دوسرا گروپ ہے پارلیمنٹیرین کا, یا پی ٹی آئی جو بچی کھچی ہے ان میں سے نئے لوگ سامنے آتے ہیں, ان کے ساتھ جو باہر ہیں لوگ جو چلے گئے وہ چلے گئے, جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, جن پہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ فکس نہیں ہوتے, تو ایسی صورت میں زرداری صاحب ان کو ساتھ ملا سکتے ہیں. اب ایم کیو ایم کو جو بلایا ہے نواز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کو اس لیے بلایا اور یہاں وفد سے ملاقات اس لیے کی ہے, مال ٹاؤن میں بیٹھ گئے ہیں وہ باقاعدہ جو ہے نا خام ٹھوک کے بیٹھ گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا سندھ میں جو ووٹ بینک ہے نا اس کو انڈر پریشر کیا جائے, اور اس کے لیے انہوں نے ایم کیو ایم کو بلایا کہ اگر مائنس ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سامنے آتی ہے
تو پھر تو اس کی حیثیت میں کمی آئے گی, مشکلات بڑھ جائیں گی. یہ سیاست کا ایک نیا رخ چلیں ہے. وہ ایک نیا رخ اپنا رہے ہیں, ایک نیا موقف دیکھنے کو مل رہا ہے. ڈیفینسو کی آپ نے بات کر لی. اسی کے ساتھ دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ راولپنڈی پولیس نے اڈیالہ جیل کے قریب دہشت گردی کے منصوبے کو ناکام کر کے شہر کو بالکل اس وقت محفوظ کر دیا. سر یہ ساری صورتحال کیا تھی اور اس میں کوئی پولیٹیکل موٹیویشن بھی انوالو تھی؟ دیکھیے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی, جی, شیخ رشید صاحب بھی وہاں رہے, بڑے بڑے سرکردہ لوگ وہاں رہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو قید رکھا گیا. اڈیالہ جیل تاریخی اہمیت کی حامل ایک قید خانہ ہے, تاریخی اہمیت کا حامل ہے یہ قید خانہ. اس قید خانے میں جو تاریخ رقم ہوتی رہی ان میں ملک کی بڑے اہم فیصلے بھی اس سے وابستہ رہے ان کا. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی طریقے سے ان کا میل جول ان کا جو تھا نا وہ سامنے آتا رہا. ٹھیک, اس جیل کی اہمیت سے انکار کسی طور ممکن نہیں ہے. یہ بسمہ جو اس وقت جو ہوا ہے نا وہ کافی عرصے سے دو باتیں منظر عام پہ تھیں, دو باتیں خاص کر کہ عمران خان صاحب کو کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے خدا نخواستہ, جی, ان پہ حملہ ہو سکتا ہے. ان کی ٹویٹ بھی آ رہی تھی کہ میری جان کو خطرہ. ان کے رہنما بھی کہہ رہے تھے, ان کے وکلاء حضرات نے ان کی اہلیہ جب ملنے گئی ہیں ان کی بشرا بی کی طرف سے یہ سارا بہنوں نے پیغام آ رہے تھے, ملیہ ان کی جو علیمہ ہے, علیمہ نے بھی کہا تھا. تو یہ جو کام ہے نا یہ تھریٹ تو یہی تھا کہ جیل کو اڑانے کی کوشش ہے, اور یہ ڈیوائسز اور یہ جو بارودی مواد ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ امریکن ساخت کا ہے. ٹھیک ہے, امریکی ساخت کا یہ جو میری اطلاع اب تک یہ ہے کہ امریکی ساخت کا یہ ڈیٹونیٹر بھی ہے. ٹھیک ہے امریکی ساخت. سر یہاں پر میرا یہ سوال بنتا ہے کہ اگر اس میں یہ امریکن ساخت کا ہے تو جو وہ ایک بیانیہ دے رہے تھے, نیریٹو دیا جا رہا تھا کہ امریکی انوالو ہے ہماری پولیٹکس میں, وہ اس چیز کو پھر پروف کے طور پہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ امریکہ سے تو براہ راست نہیں آتا نا. یہ جب افغانستان کی جنگ تھی تو اس وقت جو اسلحہ فراہم کیا گیا تھا 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا باڑے میں, پشاور میں, کارخانوں مارکیٹ میں, یہ عام امریکی اسلحہ بک رہا ہے. تو یہ جو اس کی فروخت تھی وہ کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن یہ بارودی مواد جو ہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیل کو اڑانے کا ایک بڑا منصوبہ تھا. راولپنڈی اور اس سے جو جڑواں شہر ہیں اسلام آباد کے, ان کو نقصان پہنچانا ان کا مطلوب تھا. تو اگر یہ صورتحال تھی تو واقعتاً پنڈی پولیس مبارکباد کی مستحق ہے, اور ہمارے ادارے اگر اتنے چوکس ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ہم انہیں سراہنے کی ضرورت ہے اگر اچھا کام کرتے ہیں. ان کو جو ہے نا ڈیفینیٹلی قابل تحسین کہنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ابھی سیاست کی باتیں چل رہی ہیں تو آج کل ہم نے جو ٹرینڈ دیکھا وہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھی ہے, جس سے انتشار بھی پھیل رہا ہے, لوگ اپنی دوستیاں یہاں تک کہ رشتہ داریاں توڑنے پر آ گئے. اس سارے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے, یہ جو گزشتہ الیکشن تھا, یہ لاسٹ الیکشن جو تھا اس 2018 کا, اس 18 کے الیکشن میں ایک بھائی پیپلز پارٹی کی طرف تھا, دوسرا نون لیگ کی, اور بہن بھائی میاں اور بیگم وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. ایک ہی خاندان میں اگر 10 افراد ہیں تو 4 مختلف گروپوں میں تھے. یہ ایک بات سامنے آئی تھی, لیکن یہ آپ کی بات سے میں متفق نہیں ہوں پولرائزیشن سے. اس وقت تو مفاہمت کی سیاست ہو رہی ہے. سر میں مفاہمت کی نہیں, میں عوامی سطح پہ بات کر رہی ہوں. اچھا, عوامی سطح پہ پرابلم کیا آ رہی ہے؟ عوامی سطح پہ یہ ہے کہ ہم نے کارکن سازی ختم کر دی ہے, نئے کارکن پیدا نہیں ہوتے. جو پرانے لوگ ہیں نا وہ دستوں گریبان ہو رہے ہیں, ان کے خلاف نفرت کا اظہار بھی ہو رہا ہے, اور ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچا کے, سیڈ پلیئر جو ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچا کے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. تو یہ پولرائزیشن بہت خطرناک ہے. عوامی سطح پر بھی بہت زیادہ یہ دیکھی جا رہی ہے, ہر جگہ پہ, یہ کہیں ہر سیگمنٹ میں. اس کے حل کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. اس کا حل جس طرح دیکھیں سیاست میں ہم نے برداشت کا مادہ پیدا کیا, مفاہمت کا ایک عنصر سامنے آیا ہے. اسی طرح عوامی سطح پہ ہمیں اس طرح کی مہم ضرور شروع کرنی چاہیے کہ لوگ جو ہیں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں, حکمران ان کے خلاف کارروائی سے باز رہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا اظہار سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, ڈیجیٹلائزیشن جو ہے یہ ہے, اس کا نقصان جو ہے یہ پولرائزیشن میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس طرح کے سسٹمز ایوالو کریں. اچھا, معاشرتی ناہمواریاں جو ہے نا وہ بیسیکلی پولرائزیشن کا باعث بنتی ہیں. ہم معاشرتی ہمواریوں کا جو
بنیاد ہے وہ رکھنی چاہیے, اور معاشرتی ہمواریاں جو ہیں ان سے نہ ہمواریاں جہاں ختم ہوگی وہاں پولرائزیشن بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے ایک بڑا اہم یہاں پر موقف دیا, وہ یہ ہے کہ ٹالرنس کو ہمیں بڑھانا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے. جب ہم نیشنل سطح پر دیکھ رہے ہیں کہ مفاہمت ہو رہی ہے, تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے مفاہمت کے ساتھ کیوں نہیں بات کر پاتے؟ آپ سب بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کس طریقے سے پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اگلی اسٹوری میں آپ سب سے ملاقات ہوگی, تب تک ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.